أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني آمين علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत अल फुरकान आयत नंबर 41 से 50 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك وإذا رأوك إن يتخذونك يتخذونك إلا هزوا إلا هزوا أهذا الذي هذا الذي بعث الله رسولا. بعث الله رسولا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. هذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد إن كاد ليضلنا ليضلنا عن آلهتنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا لولا أن صبرنا عليها عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب حين يرون العذاب
من أضل سبيلا من أضل سبيلا إن كاد ليضل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. यहाँ पर आप देखिए आपने पढ़ा है ला युदिल्लूना, तो यहाँ पर लाम को भी आपने स्ट्रेच किया है और जबर को आपने खड़ी जबर में बदला है और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला लाम है उसकी पेश वो आपने उल्टी पेश में बदल दिया है। तो ये गलती नहीं करनी है, दोबारा से पढ़िए और थोड़ी सी एहतियात के साथ पढ़िए। إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت أرأيت من اتخذ إلهه من اتخذ إلهه هواه هواه. أفأنت أفأنت تكون عليه وكيلا تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أم تحسب أن أكثرهم أن أكثرهم يسمعون يسمعون أو يعقلون أو يأكلون إن هم إلا إن هم إلا إن هم إلا إن هم إلا كالأنعام كالأنعام بل هم أضل سبيلا
بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر ألم تر إلى ربك إلى ربك كيف مد الظل كيف مد الظل ولو شاء ولو شاء لجعله لجعله ساكنا ساكنا ثم جعلنا الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا لجعله ساكنا لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه ثم قبضناه إلينا إلينا قبضا يسيرا. قبضا يسيرا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قدبناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا
وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمة وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ميتا ونسقيه ميتا ونسقيه مما خلقنا مما خلقنا أنعاما وأناسيا وأنعاما وأناسيا كثيرا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه ولقد صرفناه ولقد صرفناه ولقد صرفناه بينهم بينهم ليذكروا ليذكروا فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اور جب رعاؤ کا وہ دیکھتے ہیں آپ کو ان نہیں یتخذونک بناتے آپ کو الا مگر ہزوا مذاق اہذا الذی کیا یہی ہے وہ جسے بعث بھیجا ہے اللہ تعالی نے رسول بنا کر، یعنی کہ یہاں پر پھر رسالت کے اوپر جو ان کے پے در پہ وار تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے واروں میں سے ایک وار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑانا۔ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کی ہنسی اڑاتے، اور ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، کہ اپنا پیغمبر بنایا ہے ان کو، کیونکہ مال میں اور جاہو مرتبے میں ہم تو بہت بلند ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے کسی کا انتخاب کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں انتخاب کیا انہوں نے؟ یہ ہیں شخص جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان بے شک کادا قریب تھا، لیضلنا گمراہ کر دیتا ہم کو، عن سے آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لو اگر لا نا ان صبرنا یہ کہ ہم نے صبر اختیار کیا ہوتا، علیہا اس پر، صبرنا صبر اختیار کیا ہوتا، یا پھر ثابت قدم رہے ہوتے، یا جم گئے ہوتے، یا ڈٹ گئے ہوتے، علیہا اس پر، کس پر، جو اپنے بت ہیں جن کو وہ پوج رہے ہیں ان کے اوپر، فسوفا تو ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، حین جس وقت، یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من کون ہے، اضلوا بھٹکا ہوا، سبیلا سیدھے راستے سے۔ اب بظاہر دیکھنے میں جو آیت نمبر 41 کمپلیٹ ہے، اور جو آیت نمبر 42 اس کا ایک فرسٹ پارٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایک کنٹروڈکشن نظر آتی ہے۔ اب وہ یہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے ہی رائے کے اندر انتہائی کنفیوز تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو وہ رائے قائم کرتے تھے ان کے بارے میں وہ انتہائی کنفیوز تھے۔ وہ کیسے کہ جو آیت نمبر 41 ہے اس کے اندر تو ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ آپ کیسے رسالت پر فائز ہو سکتے ہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو رسول بنا کر بھیج سکتا ہے، اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ اور دوسری طرف جب ہم آیت نمبر 42 میں پارٹ نمبر 1 کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کے اوپر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہمیں بھٹکا دیتا، یعنی کہ وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام لے کے آئے ہیں، اس قدر فیسینیٹنگ ہے، اس قدر پاورفل ہے، اس قدر پر تاثیر ہے کہ جو اپنا ایک اثر رکھتا ہے اور انسان کی زندگی کو بدل دینے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتنی ڈٹرمینیشن ہے، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام میں، آپ کے عمل میں اتنی طاقت ہے جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔ یہ تو ہم ہیں جو ڈھیٹ بن کے اپنے ہی معبودوں کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادروائز ان کا جو کلام ہے، ان کا جو پیغام ہے اتنا پاورفل ہے کہ ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاق اس وجہ سے اڑاتے تھے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو، آپ کے پیغام کو فیس نہیں کر پا رہے تھے، وہ مروب ہو چکے تھے، متاثر ہو چکے تھے اور خائف تھے۔ اس وجہ سے وہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے، اور دوسری طرف وہ اس بات کا غیر ارادی طور پر اعتراف بھی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ بہت پرتاثیر اور قوت والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے جو زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے، جب وہ اپنے اوپر آتا ہوا عذاب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ عذاب اسی کو پکڑے گا جو کہ بھٹکا ہوا انسان ہے، تو ان قریب سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
अरअयता, क्या आपने देखा नहीं, मन इसको जिसने इत्तखज़ बना रखा हो, इलाहहू इलाह अपना, हवाहू अपने ख्वाहिशात नफ्स को, अफ़ अंता क्या आप हो सकते हैं, अफ़ अंता क्या आप तकून हो सकते हैं, अलैहा इस पर, वकीला निगहबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रूह ज़मीन के ऊपर जितने भी माबूद हैं जिनकी परस्तिश की जाती है, उनमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो इंसान की अपनी ख्वाहिशात नफ्स है जिसका वो गुलाम बना हुआ है। तो यहाँ पर उसी का जिक्र है कि इंसान कैसे अपनी ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बनता है, कि जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा, जो मेरी ख्वाहिश होगी मैं करूंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं नेक काम करूंगा, मेरा दिल करेगा तो नहीं करूंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं कुरान के इस हिस्से पर अमल करूंगा, मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। और इसी तरह से उसने अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर तारी और हावी किया हुआ है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करता है और वो अपने ही नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे भागता चला जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अयत मन इत्तखज़ इलाहहू हवाहू, क्या आपने देखा है उस शख्स को जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, उसकी ख्वाहिशात नफ्स उसको जिस तरफ लेकर चलती है वो उसी तरफ, हाँ, जिस तरफ उसकी ख्वाहिशात नफ्स उसको हाँकती है वो उसी तरफ को मुड़ जाता है। अफ़ अंत तकून अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे शख्स के ऊपर फिर निगहबान हो सकते हैं, अम या तहसबू, आप समझते हैं, अन्ना ये कि अक्सरहुम अक्सर इनमें से, यस्माऊना सुनते हैं, औ या याकिलून समझते हैं। अम तहसबू, क्या आप समझते हैं, अन्ना कि अक्सरहुम अक्सर इनमें से, यस्माऊना सुनते हैं, औ याकिलून या समझते हैं, इन नहीं, हुम वो, इल्ला मगर, कल अनआमी चौपाए ये जानवरों की तरह हैं, बल्कि हुम वो अव्वलू ज्यादा भटके हुए हैं, सबीला रास्ते के एतबार से। तो ये जितने भी माबूद हैं जिनकी ये परस्तिश करते हैं, क्या वो ये समझते हैं ये कि सुनते हैं समझते हैं, ना तो वो सुनते हैं और ना ही समझते हैं, बल्कि वो उन चौपाए जानवरों की तरह हैं जो जो बिल्कुल, जिनको जिस तरफ हांका जाए उसी तरफ वो हांके चले जाते हैं, बल्कि वो उससे भी ज्यादा गुमराह तरीके से जिंदगी बसर करते हैं। यानी कि ये लोग अकल और शऊर नहीं रखते हैं, इनके आबाओ अजदाद जिस तरफ इनको लेकर चल रहे हैं ये उसी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और ये सोच समझ और अकल से काम नहीं लेते हैं। और जिस तरह भेड़ को या बकरियों को किसी एक तरफ हांका जाता है और वो हांकने वाले के इशारे पर हांकी चली जाती हैं, इसी तरह यही हाल इन लोगों का भी है, और बल्कि वो इससे भी ज्यादा गुमराह कुन हाल में है। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, इला तरफ रब्बी का अपने रब के, कैफा किस तरह, मद्द विल्ला इसने फैलाया साए को, और ये साया भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। और यहाँ से अल्लाह ताला निशानियों का जिक्र करता है, कायनात में बिखरी हुई इन तमाम निशानियों का जिक्र फरमाते हैं अल्लाह ताला, कि जिनको देखकर इंसान को यकीन हो जाए कि वो वाहिद है माबूद हकीकी जो लायकी इबादत है। तो उसमें पहली मिसाल अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द विल्ला, आपने देखा नहीं कि किस तरह अल्लाह ताला साए को दराज करता है, फैलाता है, वलौ शाअ, और अगर वो चाहता, लजअलहू बना देता इसको, साकिना बेहरकत, यानी कि सूरज के ढलने और सूरज के चढ़ने उतरने से साए कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी फैलते हैं, कभी सिकुड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला अगर चाहता तो इसको बिल्कुल साकिन बना देता, वो एक ही सिचुएशन में रहते और ना वो फैलते ना वो सुकड़ते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुम्मा फिर जालना बनाया हमने अशमसा सूरज को, अलैहि इस पर, दलीला रहनुमा। तो
تو سورج کو اس کے اوپر دلیل اور رہنما کس طرح بنایا کہ جب سورج چڑھتا ہے اور جب اترتا ہے تو سورج کی جو موومنٹ ہے اس کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ سائے کی جو موومنٹ ہے اور جو اس کی رفتار ہے، جو اس کی قد و قامت ہے، اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں، اور اسی طرح سورج کو اس کے اوپر اور اس کو سورج کے اوپر دلیل بنایا ہے۔ ثم پھر قبضناہ سمیٹ لیا ہم نے اس کو الینا اپنی طرف، قبضن سمیٹ کر، یسیرا آہستہ آہستہ یا آسانی سے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو پھیلاتا ہے، پھر اس کو کم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو سمیٹ لیتا ہے اپنی طرف۔ وہ ہوا اور وہ الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لباسن لباس۔ یہاں پر آیت نمبر 46 میں جو سمیٹنا ہے وہ سائے کے سمیٹنے کی طرف ہی اشارہ ہے کہ وہ سائے کو پھر اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا لکم اللیل تمہارے لیے رات کو لباسن پردہ، والنوم اور نیند کو سباتن آرام، وجعل اور مقرر کیا نہارا دن کو نشورا اٹھ کھڑا ہونا، یعنی کہ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس بتایا ہے کہ جس کے مطابق انسان کو اور تمام کائنات کے جو مخلوقات ہیں وہ کم و بیش اس کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اور انسان کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ لیکن آج ہماری روٹین کیا ہے؟ ہماری روٹین اس سے بدل چکی ہے، یعنی کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھ کھڑا ہونے کے لیے بنایا ہے، تو ہم دن لمبی تان کے سوتے رہتے ہیں اور دن چڑھے تک ہماری نیند تو کھلتی ہی نہیں ہے، اور رات گئے تک جس کو اللہ تعالیٰ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے وہ پوری پوری رات ہم یا ہماری آج کی نیو جنریشن جاگ کے گزارتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا الرِّيَاحَ ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی اپنے آگے، رحمتہ اپنی رحمت کے، یعنی کہ بارش۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ایک خوشخبری لے کے آئیں بارش کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لے کے آئیں۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، طہورا پاک۔ تو بارش کا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک پانی کو آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لنحیی تاکہ ہم زندہ کریں، بھی ساتھ اس کے، بلدتن مردہ شہر کو، بلدتن شہر کو، میتن مردہ، و نسقیہ اور پلائیں اس کو، مما اس میں سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیے، انعامن چوپائے، و ناسیہ اور انسان کثیرہ بہت سے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو اور انسانوں کو پانی پلاتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَاهُ طرح طرح سے بیان کیے ہیں ہم نے اس کو، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فابا پس نہیں قبول کیا، اکثر الناس اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفورا سوائے کفر کے یا ناشکری کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو طرح طرح سے بیان کرتا ہے نصیحت کے واسطے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کائنات کی تخلیق کے بارے میں ذکر کر کے، کبھی کسی دوسرے طریقے سے، تاکہ انسان سمجھ بوجھ سے کام دے، لیکن انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ کفر کے سوا اور کچھ نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فرما بردار اور عقل والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا،
واغفر آمين لنا وارحمنا. آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمين والعفاف والغنى. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا آمين رب العالمين. السلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعليكم السلام. وعلیکم السلام.